السلام علیکم معزز ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد خلیل الزماں آپ تمام قائم کے ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں ایسے شخص کی جس نے مجلس اتحاد المسلمین کے 3 صدروں کے ساتھ اپنا سیاسی دور گزارا۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں احمد پاشا قادری کی، جنہوں نے فخر ملت عبد الواحد اویسی، سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی اور صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ساتھ اپنا سیاسی سفر گزارا۔ جی ہاں ناظرین، احمد پاشا قادری نے 20 سال کی عمر میں مجلس اتحاد المسلمین کو جوائن کیا اور بعد ازاں ان کا سیاسی سفر شروع ہو چکا تھا۔ اس دوران ان کا ایک اہم کارنامہ یہ رہا کہ بدر میں جب فسادات ہوئے، اس دوران حیدرآباد سے احمد پاشا قادری بدر پہنچے اور ان کا ایک زبردست احتجاج رہا۔ اس کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کیا۔ یہ ماہ یا 2 ماہ کے لیے بدر کی جیل میں بھی تھے۔ بعد ازاں مجلس کی جانب سے کارروائی کی گئی اور یہ حیدرآباد واپس آنے کے بعد فخر ملت جناب عبد الواحد اویسی نے خود ان کی تعینیت پیش کی۔ انہوں نے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کے ساتھ بھی اپنا سیاسی سفر جاری رکھا۔ بعد ازاں انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے موجودہ صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ساتھ بھی اپنا ایک طویل سیاسی سفر جاری رکھا، جس میں انہوں نے 1986 سے 1991 تک بحیثیت کارپوریٹر اپنے خدمات کو انجام دیے۔ بعد ازاں انہوں نے 2004 سے 2023 تک رکن اسمبلی کی حیثیت سے اپنے خدمات چار مینار اور یاقوت پورے کے عوام کے بیچ میں انجام دیے۔ واضح رہے کہ یہ آج بھی مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکرٹری ہے اور یہ ہمیشہ مسلمانوں کی آواز بن کر تمام تر حکومتوں تک اور ایوانوں تک یہ مسائل کو پہنچانے کی پوری کوشش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ احمد پاشا قادری فی الوقت علیل ہے، یہ زیر علاج اویسی ہاسپٹل میں ہے۔ آپ اور ہم مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ صحت مند ہو اور پھر ایک بار عوام کے بیچ میں آئے۔ آپ ضرور اپنی رائے کمنٹس میں دیں کہ کیا آپ احمد پاشا قادری کی خدمات کو اور زیادہ جانتے ہیں اور کئی ایسے کارنامے جو شاید سوشل میڈیا پہ درج نہیں ہیں وہ بھی آپ تک مخفل ہوں گے، کیونکہ آپ کے بزرگوں کو مجلس اور مجلس کی جانب سے کیے گئے کارناموں کے بارے میں بخوبی واقف ہوتا ہے۔ سالار چاہتے ہیں گاڑی میں جیپ میں بیٹھتے بولے ٹھیک ہے، آپ کے جمعے کو نماز پڑھیں گے، میں آ رہا ہوں، بلکہ چلے گئے۔ بس ان کا اتنا بولنا تھا۔ جمعرات کو کرفیو لگا دی حکومت اور ہمارے مجلس کے لوگوں کو جمعرات کو جیل میں ڈال دیے، محض اس خبر سے کہ وہ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ بس تو مجھے فخر ملت فون کر گھر سے، پاشا کل بدر کا پروگرام ہے، زئی صاحب کو بولا لیڈر بنتے کیا؟ ارے بننے کو تو آیا ہوں بھائی، میں تو جوڑ تھیلی میں ڈال کے آ جا، بولا لے کے آگے بدر کی چلے گئے۔ اور ان کے فخر ملت کے دور میں کتنی عمر رہی ہوگی آپ کی؟ 24 اور صدر سے بھی کم، میں 23 سے 24 سال کی عمر میں بدر کی جیل میں تھا۔ بدر کی جیل میں، بالکل اس پوائنٹ پہ آنے والا تھا۔ اس وقت خطرناک ماحول تھا، شیروانی ٹوپی پہن کے چپل بازار بگن بازار سے کوئی جا نہیں سکتا تھا، اچھالتے تھے کپڑے شروع ہو چکا تھا۔ اس دوران ان کا مٹھی ڈالتے تھے، کارنامہ یہ رہا بہت ظلم چلتا تھا۔ پھر اس دور میں عبدالواحد صاحب حیدرآباد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے موضوع پہ 100 جلسوں کا آغاز کیا۔ 100واں جلسہ انہوں نے اپنے گھر میں کرے، جو اویسی ہاسپٹل کے سامنے کنچن باغ، آج جس کو بولتے ماں فاطمہ باغ بول کے ان کا تھا، اس میں رہتے تھے عبدالواحد صاحب۔ حیدرآباد واپس 2 لاکھ کا مجمع، جناب آخری جلسہ جو 100واں نمبر کا تھا 2 لاکھ کا، اور پہلے جلسے میں کتنے؟ 2 آدمی سے 2 لاکھ تک 2 لاکھ تک سالار جلسے شروع کر دیے۔ کتنی عمر کی ہوگی ان کی سالار ملت کی؟ مجلس اتحاد المسلمین کے 20-22 سال 20-22 سال کی عمر میں کمان سنبھالے ہوں۔ اپنا ایک اور صدر تنظیم کلین مجلس اتحاد المسلمین سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی، 1986 اضلاع سٹی یوٹی سب پھرتے رہے، بس پبلک میں ایک شعور بیدار کرتے رہے۔ حسینی عالم بما پھوٹے، سالار پہلے عورتوں کو بولے آپ نہ جاؤ، 1 گھنٹے سے آ کے ووٹ ڈالو۔ ہم آگے سالار گھر سے نکل گئے، بما پھوٹنے تو گولیاں چلے تو ووٹ ڈالے بغیر نہیں جائیں گے، بس آج بھی مجلس سالار دنگ ہو گئے عورتوں کی جرأت کو دیکھ۔ 3 پیڑھیاں آپ نے دیکھ لی، 3 صدر آپ نے دیکھ لی، تمام تر سب سے بہتر آپ کو کون تک اور ایوانوں سب سے بہتر صدر سالار ملت تھے۔ سالار ملت؟ فخر ملت کو ٹائم کم ملا، ہاں ہاں،
उन्हें 58 को जेल को गए, उसके बाद निकल के आए, 75 में 29 साल हो गए। फखरे मिल्लत का मशवरा बहुत अच्छा था और वो दूरंदेशी की बात करते। अब आप अंदाजा कीजिए, दारुसलाम की सीढ़ियाँ चढ़ रहे, चढ़ते चढ़ते यूं झंडे को देखे, ऊपर झंडा रहता, देख के ऐसा नीचे से सलूट करे, और ज्यादा जानते हैं करके बोले मेरी आंखें देख रही है कि असेंबली में और हैदराबाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मजलिस की आवाज पहुंच रही है। क्योंकि आपकी लोग हंसे, मजाक उड़ाए। मजलिस और ये उस दौर की बात है जबकि एक काउंसलर नहीं था।